اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس امی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا آج کی انشاءاللہ حصہ نمبر 7واں بیان کریں گے، وہ واقعات کے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹنے کی طرف یہ تمام لائن بڑھے، بس آپ کی قمیض اسحاق بن حیوہ حضرمی نے لی، اس کو برس ہو گیا اور اس کے بال تمام گر پڑے۔ روایت میں ہے کہ آپ کی قمیض میں ایک 10 اور کئی زخم پتھر اور نیزے اور تیر تلوار کے لگے ہوئے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بدن پر 33 نیزے کے 34 تلوار کے زخم تھے۔ آپ کی شلوار بحر بن کعب نے لے لی اور وہ لعین جب اس نے پہنی وہ لعین زمین پہ گرا اور اس کے پاؤں بیکار ہو گئے۔ آپ کا امامہ اخنس بن مرصد بن علقمہ نے لیا، کہا گیا ہے کہ جابر بن یزید نے لیا، خدا دونوں پر لعنت کرے، پر پس اس نے وہ امامہ سر پر باندھا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ آپ کی نالین اسود بن خالد لعنت اللہ علیہ نے لی، آپ کی انگوٹھی بجدل بن سلیم کلبی لعنت اللہ اور انگوٹھی کے ساتھ آپ کی انگلی بھی قلم کی۔ اس لعین کو جناب مختار نے گرفتار کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں قطع کیے، اسے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے خون میں لوٹتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور آپ کی زرہ عمر سعد لعنت اللہ نے لی کہ جب عمر مارا گیا تو جناب مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل ابو عمرہ کو بخش دی۔ آپ کی تلوار جمی بن خلق ادوی نے لی، اور بعض نے کہا کہ بنی تمیم میں سے ایک شخص نے لی کہ جسے اسود بن حنظلہ کہا جاتا ہے۔ صاحب مناقب سے نقل ہے روایت کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آگے بڑھا، لشکر کے درمیان سے نکلا کہ کہیں پکڑا نہ جائے، پس اپنی پیشانی حسین صلوات اللہ علیہ کے خون پر رکھ دی، پھر دوڑتا ہوا خواتین عصمت کے خیمے کی طرف گیا۔ وہ ہنہناتا تھا، خیمے کے پاس اپنا سر زمین پر مارتا تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بس جب حسین علیہ السلام کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں اور اہل خانہ نے گھوڑے کو دیکھا کہ اس پہ کوئی نہیں تو گریہ و زاری کی آواز بلند کی۔ جناب ام کلثوم نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ کر کہا، اے محمدہ، اے نانا، اے نبی اکرم، اے ابو القاسم، اے علی، اے جعفر، اے حمزہ، اے حسن، یہ حسین چٹیل میدان میں کربلا کی زمین پر گرا پڑا، جس کا سر پس گردن جدا کیا گیا ہے، جس کا امامہ اور ردا اتار لی گئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ لوگ آل رسول اور بطول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے خیموں کو لوٹنے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ کسی خاتون کی پشت سے اوڑھنی کھینچتے تھے۔ آل رسول کی شہزادیاں اور اہل حرم نکلیں کہ جو رونے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی، حامیوں اور دوستوں کے فراق میں مذہب گریہ کر رہی تھیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے بکر بن وائل قبیلے کی ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ حسین علیہ السلام کی خواتین اور ان کے خیام میں گھس گئے ہیں، وہ انہیں لوٹ رہے ہیں، تو تلوار لے کر خیموں کی طرف آئی اور کہا، اے آل بکر، کیا رسول زادیوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ حکم کرنا بس اللہ کا کام ہے، اے رسول اللہ کے لیے انتقام لینے والے۔ پس اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جگہ پر واپس لے گیا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر خواتین کو خیموں سے نکالا گیا، ان میں آگ لگا دی گئی، پس وہ سر ننگے، چادریں چنی ہوئی، پاؤں ننگے روتی ہوئی ذلت کی قید میں قید ہو کر چل رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہمیں حسین علیہ السلام کی مقتل سے گزارنا۔ پس جب خواتین نے شہداء کو دیکھا، چیخ و پکار بلند کی، اپنے چہرے پیٹنے لگی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، زینب بنت علی علیہ السلام کو میں نہیں بھولتا کہ وہ حسین پر ندبہ کر رہی تھیں، دردناک آواز اور مخزون دل سے پکار رہی تھیں، اے محمد، آپ پر ملائکہ آسمان نے صلوات بھیجی، یہ حسین خون میں لت پت ہیں، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں بارگاہ خداوندی میں محمد مصطفیٰ کے ہاں، علی مرتضیٰ سے، فاطمۃ الزہرا سے، حمزہ سید الشہداء سے شکایت ہے، اے محمد، یہ حسین کھلے میدان میں ہیں کہ جن پر صحرا کی ہوا چل رہی ہے، بدکاروں کی اولاد کے مقتول ہیں، ہائے حزن و ملال، دکھ درد، آج میرے نانا رسول اللہ کی وفات ہوئی، اے اصحاب محمد،
فریاد ہے یہ مصطفیٰ کی ذریت ہے کہ جنہیں قیدیوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بین سن کے آپ کا ہر دشمن اور دوست وہ سب رونے لگے۔ پھر جناب سکینہ نے اپنے باپ حسین کے بدن کو گلے سے لگایا تو بدوؤں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی کہ جنہوں نے انہیں کھینچ کر لار سے جدا کیا۔ اور مصباح کفعی میں ہے کہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو میں نے انہیں گلے لگایا، پس مجھ پہ غشی کی حالت طاری ہوئی اور میں نے آپ کو کہتے سنا، میرے شیعوں جب بھی میٹھا پانی پیو مجھے یاد کرنا، یا کسی مسافر یا شہید کا سنو تو مجھ پر ندبہ کرنا۔ پس میں گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی تھیں اور میں اپنے رخسار پیٹنے لگی۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ ان لعینوں نے سارا ساز و سامان، اونٹ اور خواتینوں کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں آن جناب کی خواتین، بیٹیوں اور اہل خانہ میں سے کسی عورت کو دیکھتا کہ اس کے برقعے اور چادریں چھیننے کی کوشش کی جاتی، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو جاتی اور ان سے چادریں چھن جاتی۔ شیخ مفید کی روایت میں لکھا ہے کہ عمر سعد لعنت اللہ آیا تو عورتوں نے اس کے سامنے چیخ و پکار کی، روئیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ان عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، نہ کوئی اس بیمار لڑکے سے تعرض کرے۔ خواتین عصمت نے ان سے سوال کیا کہ جو کچھ ان سے چھینا گیا ہے وہ واپس دلا دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنا پردہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ جس کسی نے ان کے مال و متاع میں سے کوئی چیز لی وہ واپس کر دی جائے۔ پس خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہیں کی۔ پس اس نے ایک خیمے اور عورتوں کے گھروں اور علی بن الحسین پر ایک گروہ کو موکل کیا اور کہا کہ ان کی محافظت کرو تاکہ ان میں سے کوئی باہر نہ نکلے، لیکن ان سے کوئی برا سلوک نہ کرنا۔ پھر وہ اپنے خیمے کی طرف آیا، اپنے ساتھیوں میں پکار کر کہا، کون ہے کہ جو حسین کے بارے میں ایک کام انجام دے؟ تبری نے کہا ہے کہ پس سنان بن انس آگے بڑھا یہاں تک کہ عمر سعد کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میری رکاب کو بھاری انعام سے بھر دے۔ میں نے اس بادشاہ کو قتل کیا کہ جس کے دروازے پر پہرے دار ہوتے تھے، میں نے اسے قتل کیا کہ جو ماں باپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر تھا اور جب سب کا ذکر ہوتا تو سب سے بہتر نسب والا تھا۔ تو عمر سعد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مجنون ہے، تو کبھی بھی جنون سے صحیح نہیں ہوا، اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ اندر آیا تو اس کی چھڑی سے مرمت کی اور کہا کہ اگر تو نے یہ بات خدا کی قسم ابن زیاد کے سامنے کہی ہوتی تو وہ تیری۔ سید روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے اپنے ساتھیوں میں منادی کی کہ کون ہے کہ جو حسین کے کام کو انجام دے اور گھوڑے آپ کی پشت اور سینے کو پامال کرے۔ پر اس کام کے لیے 10 آدمی تیار ہوئے، جو کہ الحق بن ہویا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قمیص اتاری تھی، اخنس بن مرشد، حکیم بن طفیل، عمر بن صبیح، رجا بن منقذ، سالم بن خشیمہ، راحز بن نائم، صالح بن وہب، ہانی بن ثبیت حزمی اور اسید بن مالک تھے۔ پس انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھوڑوں کے سموں سے روندا یہاں تک کہ ان کا سینہ اور پشت چور چور ہو گئے۔ جب یہ لوگ ابن زیاد کے پاس گئے اور اس نے پوچھا کہ تم سب کون ہو، انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں سے حسین کی پشت کو روندا یہاں تک کہ ان کے سینے کی ہڈیاں پیس دیں۔ راوی کہتا ہے کہ پس اس نے ان کے لیے بہت تھوڑے سے انعام کا حکم دیا۔ ابو عمر زاہد کہتا ہے کہ پس ہم نے ان 10 افراد کے بارے میں غور و فکر کیا تو ان سب کو حرام زادہ پایا۔ انہیں مختار نے گرفتار کیا، ان کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑیں اور گھوڑوں سے انہیں زندہ پامال کیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ان تمام چیزوں کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے عاشور کے ہی دن امام حسین علیہ السلام کا سر خولی بن یزید اصبہی اور حمید بن مسلم ازدی کے ہاتھ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیجا۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے سروں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں بھی کاٹا جائے۔ وہ بہترین سر تھے، انہیں شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عزرا بن قیس کے ہاتھوں بھیجا اور وہ انہیں لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ تبری میں روایت ہے کہ خولی امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر قصر الامارہ کی طرف چلا، وہاں کے دروازے کیونکہ بند پائے تو اپنے گھر کی طرف چلا، اسے تغار کے نیچے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اس شخص کی 2 بیویاں تھیں، ایک بنی اسد میں سے اور دوسری حضرمیوں میں سے، جس کا نام نوار بنت مالک بن اقرب تھا۔ اس رات اس کی نوبت تھی۔ حشام کہتا ہے کہ پس مجھ سے نوار بنت مالک سے میرے باپ نے بیان کی یہ بات کہ وہ کہتی تھی کہ خولی حسین کا سر لے کر آیا اور اسے گھر میں تغار کے نیچے رکھ دیا اور پھر اپنے کمرے میں
آ کر بیٹھا اپنے بستر کی طرف، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا خیر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا زمانے کی تونگری اور غنی لے کر آیا ہوں، حسین کا سر گھر میں تمہارے پاس ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو نواسہ رسول خدا کا سر لے کر آیا ہے۔ خدا کی قسم تیرا اور میرا سر ایک کمرے میں کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی وہ بستر سے اٹھی اور گھر کے صحن میں نکل آئی، پر اس نے بیان کیا کہ جب میں باہر آئی تو خدا کی قسم میں مسلسل دیکھ رہی تھی کہ ایک نور ستون کی مانند آسمان سے اس تغار تک تھا اور میں نے سفید پرندے اس کے ارد گرد پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھے۔ راوی کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو سر لے کر وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف چل پڑا۔ کتاب میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اٹھنے والا کہ جو ابن زیاد کی طرف سر لے کر گیا تھا وہ بشر بن مالک تھا۔ جب اس نے سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس رکھا، کہا میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے، میں نے پردوں اور دربانوں کے پیچھے رہنے والے بادشاہ کو قتل کیا جس نے بچپن میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ جب نسب کا ذکر ہو تو وہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ماں باپ کی طرف سے لوگوں میں بہترین تھا، میں نے اسے قتل کیا۔ تو عبید اللہ اس کی اس قول پہ سیخ پا ہوا اور کہا کہ اگر تو جانتا تھا کہ وہ ایسا ہے تو پھر تو نے کیوں اسے؟ تجھے مجھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور میں تجھے اس کے ساتھ ملحق کرتا ہوں۔ پھر اس نے اسے آگے کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ کتاب مصابیح میں جعفر ابن محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے باپ محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ علی ابن الحسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ انہیں یزید نے اپنی طرف کس حالت میں سوار کر کے بلوایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے اونٹ پر کہ جو لنگڑاتا تھا، جس پر کوئی گدا وغیرہ نہیں تھا، سوار کیا۔ سر حسین نیزے پر ہمارے سامنے تھا، عورتیں ہمارے پیچھے خچروں پہ سوار تھیں، پس محافظ اور نگہبان ہمارے پیچھے تھے اور نیزے ہمارے ارد گرد تھے۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو بھی نکلتا، اس کے سر میں نیزہ چبھویا جاتا، یہاں تک کہ جب ہم دمشق میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے چلا کر کہا اہل شام یہ نعوذ باللہ ملعون خاندان کے قیدی ہیں۔ اس کے بعد عمر سعد اس دن اور دوسرے دن زوال آفتاب تک وہیں رہا، اپنے مقتولین کو جمع کیا، ان پہ نماز پڑھی، انہیں دفن کیا اور حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کھلے میدان میں پڑا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے حمید بن بکر کو حکم دیا، اس نے لوگوں میں کوفے کی طرف کوچ کرنے کی منادی کی۔ پھر اس لعین نے حسین علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے جو بچ گئے تھے ان کو کوچ کروایا اور آپ کی خواتین کو اونٹوں کے پالانوں کی جل پر بغیر کسی گدے، جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے، دشمنوں کے سامنے، حالانکہ وہ انبیاء کی امانتیں تھیں، انہیں سوار کیا۔ انہیں اس طرح ہانک رہے تھے کہ جس طرح ترک اور روم کے قیدی ہانکے جاتے۔ اشجعی نے کہا کہ قیس بن تمیمی سے بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان خواتین کی طرف دیکھا کہ وہ حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت اور اولاد کی لاشوں سے گزری تو انہوں نے چیخ و پکار کی، اپنے چہروں کو پیٹا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز بھول سکتا ہوں لیکن زینب بنت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی گفتگو نہیں بھول سکتا کہ جب وہ اپنے بھائی کی لاش سے گزری اور وہ کہہ رہی تھیں اے محمد آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ حسین کھلے میدان میں خون میں لت پت کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ پڑے ہیں۔ اے محمد آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی ذریت جن پر باد صبا چل رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پس اس مخدرہ نے خدا کی قسم ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جو زائدہ کے حوالے سے علی ابن الحسین علیہ السلام سے مروی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جب میدان طف میں جو مصیبت ہم پر آئی سو آئی، میرے بابا اور ان کی اولاد اور بھائیوں اور دوسرے خاندان کے افراد میں سے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، ان کے اہل حرم اور خواتینوں کو پالانوں پر سوار کر کے ہمیں کوفے کی طرف لے چلے۔ بس میں انہیں زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا، یہ کہ انہیں دفن نہیں کیا گیا تو میرے سینے میں اس کا بہت احساس ہوا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا قلق اور اضطراب شدت اختیار کر گیا کہ غریب تھا کہ میری روح نکل۔ میری یہ کیفیت میری پھوپھی زینب بنت علی نے دیکھ لی، مجھ سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنی جان دے رہے ہو، اے میرے نانا باپ اور بھائیوں کی بقیہ یادگار۔ تو میں نے کہا کس طرح میں جزا و فضا نہ کروں، مجھے گھبراہٹ نہ ہو، جبکہ میں اپنے سید و آقا، اپنے بھائیوں، چچا اور ان کی اولاد اور خاندان والوں کو زمین پر کھلے میدان میں خون میں لت پت، ان کے لباس اتار لیے گئے، انہیں نہ کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا، نہ کوئی ان پر آ کر کھڑا ہوتا ہے بلکہ نہ ان کے کوئی نزدیک جاتا ہے، گویا ویلم خرز کا کوئی خاندان ہے۔ اس مخدرہ نے کہا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ آپ کی جزا فضا گھبراہٹ میں نہ ڈالے، خدا کی قسم یہ تو ایک عہد و پیمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آپ کے دادا، باپ، چچا کی طرف، اور خدا نے اس امت کے کچھ لوگوں سے میثاق لیا کہ جنہیں اس زمین کے فرعون نہیں جانتے، لیکن وہ اہل آسمان میں مصروف ہیں، وہ ان بکھرے ہوئے اعضا کو، ان خون میں لت پت جسموں کو جمع کریں گے، دفن کریں گے، اس طف میں تیرے باپ سید الشہداء کی قبر پر علم نصب کریں گے جس کا اثر نہیں مٹے گا، نہ ہی راتوں اور دنوں کے گزرنے سے اس کا نشان محو ہوگا۔ البتہ آئمہ پوری کوشش کریں گے، ضلالت و گمراہی کے پیروکار پوری جد و جہد کریں گے اس کے محو کرنے اور مٹانے میں، لیکن ان کے آثار میں ظہور کا اضافہ ہی اضافہ ہوگا اور آپ کا معاملہ بلند سے بلند تر ہوگا۔ ہمارے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی دفن کا بیان۔ جب عمر سعد نے کوچ کیا تو بنی اسد میں سے ایک قوم نکلی کہ جو غازیہ میں اترے ہوئے تھے حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرف، پس ان کی نماز جنازہ پڑھی، امام حسین کو یہیں دفن کیا کہ جہاں اس وقت آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کے بیٹے علی ابن الحسین الاکبر کو آپ کی پائتی کی طرف، آپ کے اہل بیت اور اصحاب میں سے شہداء کے لیے جو آپ کے گرد زمین پر پڑے تھے، ایک گھڑا حسین علیہ السلام کی پائتی کی طرف کھودا اور انہیں اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ سب کو دفن کیا۔ عباس ابن علی علیہ السلام کو اسی جگہ دفن کیا کہ جہاں آپ شہید ہوئے تھے۔ کاہل بہائی میں ہے کہ حر ابن یزید کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، انہیں ان کے اعزاء و اقارب نے دفن کیا، اور کہا ہے کہ بنی اسد سارے عرب قبائل پہ یہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام پر نماز پڑھی اور آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی جگہ پر یہ بات ثابت ہے کہ معصوم کے امر کفن اور دفن کا متولی اور سرپرست معصوم ہی ہوتا ہے، اور یہ کہ امام کو امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا۔ اگر امام مشرق میں انتقال کرے اور اس کا وسیع مغرب میں بھی ہو تو خدا ان دونوں کو فوراً جمع کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ حسین امام تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا امام تھے۔ فرمایا پس ان کے تجہیز و تکفین کا متولی اور سرپرست کون تھا؟ تو مولا نے کہا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں تھے؟ وہ تو کوفے میں قید تھے، عبید اللہ کے قبضے میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے نکلے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہ چلا یہاں تک کہ آپ نے اس امر کو پورا کیا، یعنی آپ نے غسل تدفین کی اور پھر آپ واپس چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ جب ابن سعد تمام قیدیوں کے ساتھ کوفے کے قریب پہنچے تو اہل کوفہ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ کوفے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ تم خواتین کہاں کی قیدیوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد کے قیدیوں میں سے ہیں۔ بس وہ عورت اپنے مکان کی چھت سے اتر آئی اور ان کے لیے چادریں، برقعے اور مقنے جمع کیے، انہیں دیے کہ جس سے انہوں نے پردہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ علی ابن الحسین علیہ السلام بھی تھے جنہیں بیماری نے لاغر اور نحیف کر دیا تھا۔ حسن بن حسن مثنیٰ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے چچا اور امام کے ساتھ مواسات کی، تلواروں کی ضرب اور نیزوں کے زخموں سے پر صبر کیا، البتہ زخمی حالت میں انہیں میدان میں سے اٹھا کر لے گئے تھے جبکہ وہ زخموں سے چور تھے۔ نیز ان کے ساتھ زید اور عمر، امام حسن سبط رسول کے دو فرزند۔ بس اہل کوفہ نوحہ اور گریہ کرنے لگے تو جناب علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے نوحہ اور گریہ کرتے ہو، پس ہمیں کس نے قتل کیا؟ پس جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کی طرف خاموش ہونے کا اشارہ کیا تو اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بھی با حیا خاتون جناب زینب بنت امیر المومنین سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھی، گویا کہ وہ باپ کی زبان سے بول رہی تھیں۔ امیر المومنین کے کلمات ان کی زبان سے نکل رہے تھے اس اجتہام اور اجتماع میں کہ جہاں ہر طرف سے آواز بلند تھی۔ جب لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ تو فوراً سانس سینوں میں رک گئے، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں تک بند ہو گئیں، اور اس وقت اس مقدمہ نے خطبے کو شروع کیا۔ خدائے پاک کی تعریف اور درود کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، اس وقت نہ ساتھ دینے والے، کیا تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ تمہاری آنکھیں کبھی بھی آنسو بہانے سے نہ رکیں، تمہارے نالے ختم نہ ہوں، تمہاری مثال تو بس اس عورت کی سی ہے کہ جو مضبوطی سے کاٹتی ہے اور اس کے بعد اپنے ہی دھاگے کو کھول دیتی ہے، کیونکہ تم نے بھی ایمان کی رسی بنی اور پھر اسے کھول دیا، کفر کی طرف پلٹ گئے،
تم میں کوئی اچھی خصلت اور عادت والا نہیں، خود پسند دشمنی کرنے والے، دروغ کو لونڈیوں کی طرح چاپلوسی کرنے والے، دشمنوں کی طرح غمازی کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال اس گھاس جیسی ہے کہ جو گندگی پر اگتی ہے، یا وہ ناقہ کہ جو یا پھر وہ چونا کہ جو قبر کے اوپر لگا ہو۔ بس برا توشہ ہے تمہارے نفوس نے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، جس نے غضب خدا تمہارے اوپر لازم قرار دیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جگہ دی۔ ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر روتے ہو، خدا کی قسم تم رونے کے مستحق ہو۔ بس زیادہ گریہ کرو اور تھوڑا ہنسو، کیونکہ تم نے اپنے صحن خانے کو عیب اور تنگ ابدی کے ساتھ ملوث کیا، جس کی آلائش کسی پانی سے نہیں دھوئی جا سکتی۔ کس طرح اس ننگو آر کو تم دھو سکتے ہو؟ اور جگر گوشہ خاتم النبیین جوانان جنت کے سردار کے قتل کرنے کی کس چیز سے تلافی کرو گے؟ جو تمہارے نیک لوگوں کی پناہ گاہ، تمہارے مصائب و بلیات کے لیے ماوا، تمہارے راستوں کی علامت، تمہارے جادوں کو روشن کرنے والے، تمہاری صحبتوں کے زعیم و متکلم۔ حادثے میں تم ان سے پناہ لیتے تھے، شریعت کے احکام ان سے سیکھتے تھے۔ یاد رکھو کہ تم نے بہت بڑا گناہ محشر کے لیے ذخیرہ کیا ہے، بس تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم عذاب خدا میں منہ کے بل گرو، اپنی سعی اور کوشش میں نا امید ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، تمہارے عہد و میثاق خسارے اور زیان کا سبب بنے، تم غضب خدا کی طرف لوٹے ہو، ذلت و رسوائی نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، تم پر وائے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس جگر رسول کو تم نے پارا پارا کیا؟ ان کا کون سا خون تم نے بہایا؟ ان کی کون سی عصمت آپ بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کیا؟ سخت اور عجیب مصیبت تم لائے ہو کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہارے اس قبیح اور نامناسب کام نے آسمان و زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ ان برے کاموں کے آثار سے آسمان خون رو رہا ہے؟ حالانکہ بعد میں اس کے جو آثار تم پر ظاہر ہوں گے وہ ان سے زیادہ عظیم، زیادہ رسوا کرنے والے ہوں گے۔ بس اس مہلت پر کہ جو تمہیں مل گئی ہے خوش دل اور مغرور نہ رہو، کیونکہ خدا بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اسے یہ خوف نہیں ہے کہ انتقام کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور خدا گنہگاروں کی کمین میں ہے۔ پھر اس مقدرہ نے چند اشعار پڑھے۔ خدام کہتا ہے کہ پس میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو وہ حیران و پریشان، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال رکھی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوا جو میرے پہلو میں تھا، جس کی داڑھی گریا اور بکا سے تر ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، وہ کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ ان پر قربان، ان کے بڑے بہترین، ان کے جوان بہترین، ان کی عورتیں بہترین، ان کی نسل نسل کریم، ان کا فضل فضل عظیم۔ بس علی ابن الحسین علیہ السلام نے کہا، اے پھوپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں، باقی کے لیے گزرے ہوئے سے عبرت۔ آپ الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی بافہم ہیں کہ جنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور گریہ و نالہ سے کیا ہوا، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ بس وہ مقدرہ خاموش ہو گئیں۔ بس پھر آپ اونٹ سے اترے، وہاں پر خیمے نصب کیے گئے، خواتین کو اتارا اور وہ لوگ خیموں میں چلے گئے۔ اس کے بعد خدام بن سعیر کہتا ہے کہ پس زین العابدین علیہ السلام خیمے سے لوگوں کی طرف نکلے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پس وہ خاموش ہو گئے، جبکہ آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا سو جان لے کہ میں علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو فرات کے کنارے ذبح ہوا، بغیر اس کے کہ اس سے کسی خون کا مطالبہ رکھتے ہو۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ہتک حرمت کی گئی اور اس کا مال لوٹ لیا گیا، اس کے اہل و عیال قید کر لیے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گھیر کر قتل کیا۔ یہی بات میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے؟ جب انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا تو تم مکر و فریب کے راستے پر چلے گئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے تھے، ان کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے اور پھر انہیں قتل کیا؟ وقت آنے پر ان کا ساتھ نہ دیا، بس ہلاکت ہو تمہارے لیے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو آخرت کی طرف بھیج چکے ہو۔ کتنی بری رائے ہے جو تم اپنے لیے پسند کی ہے، کس آنکھ سے تم رسول خدا کی طرف دیکھو گے کہ جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میری ہتک حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ جب سید سجاد کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو ہر جانب سے گریہ اور زاری کی آواز
بلند ہوئی۔ آپ نے دوبارہ سے گفتگو شروع کی۔ فرمایا خدا رحم کرے اس شخص پر کہ جو میری نصیحت کو قبول کرے، میری وصیت کو خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ میں یاد رکھے، کیونکہ ہمارے لیے رسول خدا کی ذات میں شائستہ مطابعت اور بہترین جائے اقتدا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، اے فرزند رسول، ہم سب آپ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، آپ کے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے، جو حکم آپ صادر کریں ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ خدا آپ پر رحم کرے، جس سے آپ چاہیں گے جنگ کریں گے، صلح کریں گے، ہر اس کے ساتھ کہ جس سے آپ صلح کریں، یہاں تک کہ ہم انتقام کے لیے اس کو پکڑ لائیں کہ جس نے آپ پر اور ہم پر ظلم کیا۔ تب آپ نے فرمایا، ہیہات، چھوڑو ان باتوں کو، اے ہیلا بازوں، کہ تم نے سوائے دغا اور فریب کے کوئی صفت نہیں اپنائی۔ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آتا، تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان حائل پیدا ہو گیا۔ کیا پھر ارادہ کر لیا ہے کہ مجھ سے بھی وہی سلوک کرو کہ جو میرے باپ دادا سے پہلے کیا تھا؟ خدا کی قسم، ابھی تک وہ زخم کہ جو میرے باپ کی شہادت کی وجہ سے ہمارے قلب اور جگر پر لگے ہیں درست نہیں ہوئے۔ ابھی تو کل کی بات ہے کہ میرے باپ اپنے اہل بیت سمیت شہید ہوئے، ابھی تو رسول خدا اور میرے باپ اور بھائیوں کے وصائب مجھے فراموش نہیں ہوئے۔ ان کا خون، ان کا ملال، غم و اندوہ مجھے دامنگیر ہے۔ اس کی تلخی میرے منہ اور سینے میں تکلیف دے رہی ہے، اور اس کا غم و غصہ میرے سینے میں جاری و ساری ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ ہمارا ساتھ دو، نہ ہمارے خلاف کچھ کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں اگر حسین شہید ہو گئے، ان کے باپ تو حسین سے بہتر اور مکرم تر تھے۔ پس اے اہل کوفہ، اس مصیبت پر خوش نہ ہو کہ جو حسین پر بہت بڑی مصیبت آئی، جو فرات کے کنارے شہید ہوئے، میری روح ان پر قربان، میں نے انہیں قتل کیا، اس کی جزا اور بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ اس دن جناب ام کلثوم بنت علی علیہ السلام نے بھی پس پردہ خطبہ دیا۔ آواز گریہ بلند کرنے کے بعد کہا، اے اہل کوفہ، برا ہو تمہارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑا، انہیں شہید کیا، ان کا مال لوٹا اور اپنے آپ کو اس کا وارث بنایا، ان کی خواتین کو قید کیا، جناب کی سرکوبی کی، پس ہلاکت و نابودی ہو تمہارے لیے، ویل و حق ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سے مصائب اپنے اوپر ڈھائے تم نے اور کون سا بوجھ گناہوں کا اپنی پشتوں پہ لادا ہے؟ کیسے خون تم نے بہائے، کون سی شریف زادیوں کو تم نے قید کیا، کون سے بچوں کو تم نے لوٹا، کون سے مال تم نے چھینے، تم نے پیغمبر کے بعد بہترین مردوں کو شہید کیا، تمہارے دلوں سے رحمت اور نرم دلی چھین لی گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب اور کامران ہے، اور شیطان کی جماعت ہمیشہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ تم نے میرے بھائی کو ہر طرف سے گھیر کر شہید کیا، جس کا بدلہ تمہیں وہ آگ ملے گی جو ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے۔ تم نے وہ خون بہائے کہ جنہیں خدا، قرآن اور محمد نے حرام قرار دیا تھا، پس تمہیں جہنم کی آگ کی بشارت ہو۔ تم کل یقیناً جہنم میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوگے۔ میں زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، جو نبی کے بعد بہترین خلق پیدا ہوا، ایسے آنسو کے ساتھ کہ جو مثل سیلاب کے، مثل بارش کے میرے رخسار پر رہیں گے، کبھی خوش نہ ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ گریہ و شیون اور نالہ سے چیخ و پکار کرنے لگے۔ عورتوں نے اپنے بال کھول لیے، سر پہ خاک ڈالی، چہرے نوچے، رخسار پیٹے، واویلا کرتی رہیں۔ مرد گریہ کرتے، اپنی داڑھیاں نوچتے۔ اس دن کی طرح عورتیں اور مردوں کو کبھی بھی گریہ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اہل کوفہ ان بچوں کو کہ جو محملوں پر تھے کھجور، روٹیاں اور بادام وغیرہ دیتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے چیخ کر بلند آواز میں کہا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ وہ چیزیں بچوں کے ہاتھوں اور منہ سے چھین کر زمین پر پھینکتی رہیں۔ قابل وثوق راویوں سے ثابت ہے کہ عمر سعد لعین نے انبیاء کی امانتوں کو ایسے اونٹوں پہ سوار کیا کہ جن کے اوپر نہ سایہ تھا نہ نیچے فرش، بس انہیں اس طرح سے ہانک کے لائے جیسے قیدیوں کو ہانکا جاتا ہے۔ جب کوفے میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کے آگے آگے حسین کا سر ہو، پس انہوں نے سر مبارک کو نیزے پہ سوار کیا۔ دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا، لشکر اور قیدیوں سے آگے آگے لے چلے، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوئے۔ پھر ہر مبارک سر کو گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ ابن عاصم کے فتوح میں اس طرح سے روایت ہے کہ یہ وہ پہلا سر تھا کہ جو اسلام میں نیزے پر البتہ شیخ مفید روایت کرتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر پہنچا، اور ابن سعد ان کے پہنچنے کے اگلے دن پہنچا، جبکہ ان کے ساتھ حسین علیہ السلام کی بیٹیاں اور اہل خانہ تھے،
تو ابن زیاد قصر العمارہ میں لوگوں کی ملاقات کے لیے بیٹھا، لوگوں کو اذن عام دیا، سر کو حاضر کرنے کا حکم دیا، پس سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا، پس وہ اسے دیکھنے لگا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ جو آپ کے اگلے دانتوں پر مارتا تھا۔ نیز روایات میں ہے کہ مرجانہ ابن زیاد کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے خبیث، تو نے رسول اللہ کے فرزند کو شہید کیا ہے، خدا کی قسم تو جنت کو کبھی دیکھ بھی نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے تمام سروں کو کوفے میں نیزوں پہ نصب کروایا۔ وہ 70 سے زیادہ تھے اور یہ پہلے سر تھے کہ جو کوفے میں مسلم ابن عقیل کے سر کے بعد نصب ہوئے۔ شیخ مفید نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال ابن زیاد کے دربار میں داخل کیے گئے کہ جن میں جناب زینب سلام اللہ علیہا متفکر اور اجنبی صورت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے ان کو پست ترین لباس پہنا رکھا تھا۔ شیخ مفیدی فرماتے ہیں کہ وہ مقدرہ علیہ السلام پہنچی قصر، یہاں تک کہ ایک کونے میں جا بیٹھی۔ انہیں کنیزوں نے گھیر لیا تو ابن زیاد نے کہا، یہ کون ہے کہ جو ایک طرف جا بیٹھی ہے جس کے ساتھ اس کی عورتیں اور کنیزیں ہیں؟ تو جناب زینب نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 2 بارہ تیسری بارہ آپ کے بارے میں سوال کیا تو آپ کی کسی کنیز نے کہا کہ یہ جناب زینب دختر فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس ابن زیاد ان مقدرہ کی طرف متوجہ ہوا، ان سے کہا، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دکھایا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکرم کیا، ہمیں عزت بخشی، ہمیں ہر قسم کا پلیدگی سے پاک و پاکیزہ رکھا جو حق پاکیزگی کا ہے۔ رسوا تو فاسق ہوتا ہے، تکذیب تو فاجر کی ہوتی ہے، اور وہ ہمارا غیر ہے، الحمدللہ۔ بس ابن زیاد نے کہا کہ کس طرح تو نے دیکھا کہ اللہ کا عمل اپنے اہل بیت کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا، خدا نے ان کے لیے شہادت لکھ دی تھی، لہٰذا وہ اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف نکلے اور عنقریب اللہ انہیں اور تجھے اکٹھا کرے گا، پس تم ایک دوسرے کے خلاف حجت اور دلیل پیش کرو گے اور ایک دوسرے سے مخالفت کرو گے۔ معذرت، یہ مخالفت نہیں، مخاصمت ہے۔ پس ابن زیاد کو غصہ آیا، وہ سیخ پا ہو گیا تو عمرو بن حریث نے کہا، اے امیر، یہ ایک عورت ہے اور عورت سے اس کی گفتگو کے سلسلے میں مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے سامنے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ وہ لعین کہنے لگا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ تو اس وقت حضرت علی زین العابدین نے کہا، میرا ایک بھائی تھا کہ جو علی کے نام سے موسوم تھا، اسے لوگوں نے قتل کیا۔ تو آپ سے ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ نے اسے قتل کیا۔ تو علی ابن الحسین نے فرمایا کہ اللہ نفسوں کو ان کی موت کے وقت پورا لیتا ہے۔ اس بات پہ ابن زیاد سیخ پا ہوا اور کہا کہ تم میں میرے جواب دینے کی جرت ہے، تجھ میں اور میری تردید کرنے کی حجت باقی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کی گردن اڑا دو۔ بس آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ سے لپٹ گئی، فرمایا، اے ابن زیاد، ہمارے خون تیرے لیے کافی ہے۔ یہ سید سجاد کو اپنے گلے لگایا اور کہا، خدا کی قسم میں اس سے جدا نہیں ہوں گی، اگر اسے قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ کچھ دیر تک ابن زیاد ان مقدرہ اور ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہا، رحم بھی عجیب چیز ہے، خدا کی قسم میں اس کے متعلق گمان رکھتا ہوں کہ وہ اسے دوست رکھتی ہے، اس کے ساتھ ہی قتل ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دو جس حالت میں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے میں حضرت علی ابن حسین نے اپنی پھوپھی سے کہا، اے پھوپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس سے گفتگو کروں۔ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ اے ابن زیاد، کیا تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہماری کرامت و عزت شہادت ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد نے علی ابن الحسین اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں مسجد اعظم کے پہلو کے ایک گھر میں لے گئے۔ پس جناب زینب نے کہا کہ کوئی بھی عرب عورت ہمارے پاس نہ آئے مگر کہ کنیزیں، کیونکہ وہ بھی ہماری ہی طرح قید ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو تمام گلی کوچوں میں پھرایا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو کوفے۔ ایک روایت میں ہے کہ سید نے فرمایا کہ ابن زیاد ممبر پہ گیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے حق کو اور اہل حق کو غلبہ دیا، امیر کو اور اس کے پیروکاروں کو نصرت اور مدد کی،
اور نعوذ باللہ کہ کذاب ابن کذاب کو قتل کیا۔ اس سے زیادہ وہ نہیں کہہ پایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کھڑے ہوئے، اور وہ شیعوں میں سے تھے۔ ان کی بائیں آنکھ جنگ جمل کے دن اور دوسری جنگ صفین کے دن ضائع ہوئی۔ وہ ہمیشہ مسجد اعظم میں رہتے تھے، رات تک نمازیں پڑھتے۔ پس انہوں نے کہا، اے مرجانہ، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا، تو اور تیرا باپ وہ کون ہے کہ جس نے عامل اور گورنر بنایا؟ اس کا باپ دشمن خدا۔ کیا تم لوگ انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو، پھر مومنین کے منبر پر یہ باتیں کرتے ہو؟ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد سیخ پا ہوا اور کہا، کون ہے تو یہ باتیں کرنے والا؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میں ہوں۔ اے دشمن خدا، کیا تو ذریت طاہرہ کو شہید کرتا ہے کہ جن سے خدا نے رجس و پلیدگی کو دور کیا، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ تو دین اسلام پر ہے؟ پس راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد کی غضب کا پارا چڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پاسبان ہر طرف سے آگے دوڑے تاکہ وہ انہیں گرفتار کریں۔ پس قبیلہ اجرد کے اشراف اور بڑے لوگ اس کے بنی امام میں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب عبداللہ کو پاسبانوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر مسجد کے دروازے سے باہر لے گئے اور انہیں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اس اندھے نبی ذات کے اندھے خدا اس کے دل کو اندھا کرے جیسے کہ اس کی آنکھوں کو اندھا کیا۔ اس کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ ان کی طرف نکلے، جبکہ خبر قبیلہ اجد کو پہنچی تو وہ اکٹھے ہوئے۔ ان کے ساتھ یمن کے قبائل بھی اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اپنے ساتھی کی حفاظت کریں۔ راوی کہتا ہے کہ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے مصر کے قبائل جمع کیے، انہیں محمد بن اشعث سے منظم کر کے حکم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے کا۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے شدید جنگ کی، یہاں تک کہ ان کے درمیان عربوں کی ایک جماعت قتل ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد کے ساتھی عبداللہ ابن عفیف کے گھر تک جا پہنچے، ان کا دروازہ توڑ کے اندر گھسے تو ان کی بیٹی چلائی، بابا یہ لوگ آ گئے ہیں کہ تجھے جہاں سے ڈر تھا۔ عبداللہ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میری تلوار دو۔ پس وہ اپنے سے انہیں دور کرنے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ صاحب نفس پاکیزہ عفیف کا بیٹا ہوں، عفیف میرا باپ اور عامر میری ماں ہے۔ کتنے زرہ پوش قبا دوش تمہارے بہادر ہیں کہ جنہیں میں نے قتل کیا، زمین پر پھینکا۔ راوی کہتا ہے ان کی بیٹی کہہ رہی تھی، اے بابا کاش میں مرد ہوتی تو آج کے دن تیرے سامنے ان فاجروں سے کہ جو عطرت طاہرہ کے قاتل ہیں جنگ کرتی۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ملائن ہر طرف سے ان کو گھیر رہے تھے، وہ انہیں اپنے سے دور کر رہے تھے، پس کوئی بھی شخص عبداللہ پہ قابو نہ پا سکا کہ جب بھی وہ کسی طرف سے آتے تو وہ خاتون کہتی کہ بابا اس طرف سے آئے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے اور انہیں گھیر لیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ہائے ذلت و رسوائی، میرے باپ کو گھیر لی، اس کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں کہ جس سے وہ امانت طلب کرے۔ پس جناب عبداللہ اپنی تلوار گھماتے ہوئے کہتے، خدا کی قسم اگر میری بصارت درست ہو جاتی تو تم پر میں تنگ ہو جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ انہیں گھیرے ہوئے یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر انہیں اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب اس لعین نے عبداللہ کو دیکھا تو کہا، حمد ہے اس کی کہ جس نے تجھے رسوا کیا۔ عبداللہ بن عفیف نے کہا، اے دشمن خدا، مجھے کیسے خدا نے رسوا کیا؟ اگر میری بصیرت ہوتی تو تیرے لیے مجھ پر درد اور صدور مشکل ہو جاتا۔ تو ابن زیاد نے کہا، اے دشمن خدا، تو عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ اے علاج کی غلام کی اولاد، اے مرجانہ کے بیٹے، اس کو گالی دی کہ تجھے عثمان سے کیا سروکار، اس نے برا کیا یا اچھا، اصلاح کی یا فساد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا سرپرست ہے، وہ اس کی اور عثمان کے درمیان عدل اور حق کے مطابق فیصلہ کر لے گا۔ لیکن تو اپنے باپ اور اپنے اور یزید کے بارے میں سوال کر کہ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھ سے کس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا یہاں تک کہ تو موت کا مزہ چکھے جو تیرے گلے میں پھنس جائے۔ عبداللہ بن عفیف نے کہا، حمد ہے عالمین کے پروردگار اللہ کی، یاد رکھ کہ میں اپنے پروردگار اللہ سے سوال کرتا تھا مجھے شہادت کی نعمت عطا کر اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں سے پیدا ہو، اور میں یہ بھی سوال کرتا تھا کہ اس کی مخلوق میں سے زیادہ ملعون اور زیادہ مغوث شخص کے ہاتھ پر ہو۔ پس میری جب نگاہ بند ہو گئی تو میں شہادت سے بھی مایوس ہو گیا، لیکن اب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے مایوسی کے بعد مجھے شہادت سے نوازا اور مجھے پہچنوایا میری قدیمی دعا کے اس سے قبول ہونے کو۔ تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی گئی اور اسے میدان میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جب تمام لوگ امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے میں گردش کر دینے سے فارغ ہوئے تو باب قصر کی طرف واپس لے آئے۔ ابن زیاد نے سر مبارک زہر بن قیس کے حوالے کیا اور آپ کے اصحاب کے سر بھی انہی کے سپرد کیے اور اسے یزید بن معاویہ کی طرف بھیجا۔
شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی تو اسما بنت عقیل اپنے خاندان کی عورتوں کی ایک جماعت میں نکلیں، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک پہنچی۔ وہ خاتون قبر سے لپٹ گئی اور اس کے ایک نعرہ مارا، پھر مہاجرین و انصار کی طرف مخاطب ہوئیں، کہا کیا جواب دو گے اگر پیغمبر نے تم سے پوچھا قیامت کے حساب و کتاب کے دن اے لوگوں کہ سچائی کیا ہے؟ تم نے چھوڑ دیا میری اطرت کو یا تم غائب تھے؟ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہو جائے گی، انہیں ظالموں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا، کوئی شخص نہیں کہ جو تمہارے بارے میں خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے۔ دشت بلا میں جب ان کی موت ان پر نازل ہوئی تو کوئی بھی یار و مددگار نہیں تھا کہ جو کہتا کہ ان کی موت دفع ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس دن سے زیادہ عورت مرد روتے ہوئے نہیں دیکھے۔ روایت میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر مکے میں پہنچی اور عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی تو اس نے مکے میں خطبہ دیا، کہا اما بعد یاد رکھو کہ اہل عراق دھوکے باز اور فاجر قوم ہے، یاد رکھو اہل کوفہ ان میں سے بدتر ہے کہ جنہوں نے حسین کو بلایا تاکہ انہیں اپنا حاکم بنائیں، تاکہ وہ جناب ان کے امور کو درست اور سیدھا کریں، ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کریں، احکام اسلام کو دوبارہ پلٹائیں۔ جب وہ جناب ان کے پاس گئے تو ان کے خلاف بھڑک اٹھے اور انہیں شہید کر دیا۔ ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ ملون ابن زیاد کے فاجر اور ملون ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ ان کے بارے میں اپنی رائے دیکھے۔ انہوں نے کریم و شریف موت کو قابل مذمت موت پر ترجیح دی۔ بس خدا حسین پر رحم فرمائے، ان کے قاتلوں کو رسوا اور ذلیل کرے، اس پر لعنت کرے کہ جس نے اس کا حکم دیا اس پر راضی ہو گیا بعد اس چیز کے کہ جو ابو عبداللہ پر جاری ہوئی۔ کوئی شخص ان لوگوں پر مطمئن ہو سکتا ہے یا ان عہد شکن فاجروں کے عہد و پیمان کو قبول کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم حسین دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے، رات عبادت میں بسر کرتے اور زیادہ نزدیک اولا تھے ان کی نبی کی نسبت اس فاجر بن فاجر کے۔ خدا کی قسم وہ قرآن کی جگہ غنائم و راگ کو اور اللہ کے خوف سے رونے پر حدی خوانی کو اور روزے کی جگہ شراب پینے کو اور رات میں عبادت کرنے پر مزامیر کو اور مجالس ذکر پر شکار کی طلب میں دوڑ دھوپ کو اور بندروں کے ساتھ کھیلنے کو نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے آپ کو شہید کر دیا، ان قریب دوزخ کی وادی میں داخل ہوں گے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ عبداللہ بن ربیعہ سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دمشق میں یزید بن معاویہ کے پاس موجود تھا کہ زہر بن قیس آیا اور وہ اس کے دربار میں داخل ہوا۔ یزید نے کہا وائے ہو تجھ پر، تمہارے پیچھے کیا خبر ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی فتح اور نصرت کی بشارت ہو۔ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اہل بیت کے 18 اور شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے۔ پس ہم ان لوگوں کی طرف گئے، ان سے سوال کیا کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے امیر عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانیں یا جنگ کریں، تو انہوں نے سر تسلیم خم کرنے پر جنگ کو ترجیح دی۔ پس ہم نے سورج کے طلوع ہوتے ہی ان پر حملہ کیا اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پہ بیٹھیں بغیر کسی پناہ گاہ کے وہ بھاگنے لگے ہمارے حملے سے، جس طرح کبوتر شاہین سے پناہ تلاش کرتا ہے۔ ہم نے بھی اونٹ کو نہر کرنے یا دن میں قیلولہ کرنے کی مقدار تک نہیں گزاری کہ ہم نے ان کے آخری شخص تک کو قتل کیا، ان کے بدنوں کو برہنہ، ان کے لباس خون آلودہ، ان کے چہرے مٹی پر چھوڑ دیے، سورج کی تمازت ان پر پڑے، آندھی کی گرد و غبار ان پر پڑے، سخت بیابان کے شکاری پرندے ان پر منڈلا رہے ہیں۔ یزید کچھ دیر تک اپنا سر نیچے کیے رہا، پھر سر اٹھایا، کہا اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تب بھی تمہاری اطاعت پر راضی تھا، اگر میں اس کے کام میں دخیل ہوتا تو میں اس سے درگزر کرتا، خدا حسین پر رحمت نازل کرے۔ اور پھر اس شخص کو کوئی بھی انعام نہ دیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین علیہ السلام کو بھیج دیا، اس کے بعد اس نے بچوں اور خواتین کے بارے میں کیا فیصلہ کیا اور کس طرح سے ان کو دمشق کے سفر پہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔